اتنا بڑا نقصان، کیا میں اپنی ایگو اور اپنی یہ جو عزت جو میں نے مصنوعی بنائی ہوئی ہے، کیا اس کو قربانی دے کر کیا میں اتنی بڑی قیمت چکاؤں گا؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین کرام اور رفقاء کرام، حق سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، فضل اور احسان ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ، صحت کی عافیت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے، اور جمعۃ المبارک جیسے بابرکت دن میں صلاۃ الجمعہ جیسی بابرکت نماز ادا کرنے کے لیے پچھلے جمعۃ المبارک سے لے کر اس جمعۃ المبارک تک جس قدر غلطیاں، کوتاہیاں اور گناہ کے کام ہم سے سرزد ہوئے، ان گناہوں کو حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے معاف کروانے کے لیے ایک مرتبہ پھر اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ میرے معزز سامعین کرام اور رفقاء کرام، میں نے قرآن مجید کی کچھ آیات مبارکہ اور ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور ان آیات مبارکہ میں اور اس حدیث مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک بہترین رہنمائی فراہم کی ہے، جس کا تعلق دو طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے، اور وہ دو اقسام یا دو طرح کے لوگ وہ مجھ میں اور آپ میں سے ہی پائے جاتے ہیں۔ اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم زندگی گزارتے ہیں تو زندگی گزارنے کے وقت میں ایسے لمحات، ایسی گھڑیاں آتی ہیں کہ انسان کبھی ایک قسم میں جا کے شامل ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کبھی دوسری قسم میں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ دونوں کے احکامات کیا ہیں؟ آج ہم انشاءاللہ مختصراً قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی اور مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ ابھی سے نیت کر لیتے ہیں کہ جو میرے رب کا فرمان ہوگا، جو میرا رب مجھ سے تقاضا کرے گا، جو میرے آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب کبریا
خاتم النبیین شفیع المذنبین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس سے متعلقہ ہوں گی، میں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اپنی زندگی میں اس کو آج سے ہی شامل کر لوں گا۔ تو سنیے، انسان جب اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو ہر ایک انسان ایسا ہے کہ جو زندگی گزارتے وقت جو اس کے ساتھ تعلق والے اور رشتے ناتے والے لوگ ہیں، یا اس کا ایک رشتہ، اس کا ایک گہرا تعلق اس کے بنانے والے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے، گویا جس کے حقوق اس کے ذمے ہیں، جب یہ انسان زندگی گزارتا ہے تو ان حقوق میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی باقی رہ جاتی ہے، یہ خطا کر بیٹھتا ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے، اور انسان اپنے آپ میں تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید غلطی دوسرے لوگ کرنے والے ہیں، میں تو کبھی بھی غلطی نہیں کرتا، یا مجھ سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب جو وہ بات کرتا ہے اپنی ہی بات کو صحیح اور درست سمجھتا ہے، اس پر اصرار کرتا ہے، اس پہ اکڑتا ہے، اس پہ ضد کرتا ہے، اور چاہتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ بھی میری اس بات کو مانیں، تسلیم کر لیں، اپنی بات چاہے ان کی جو بھی ہے اس کو وہ چھوڑ دیں، اس لیے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ درست کہہ رہا ہوں، اور جو دوسرا کہہ رہا ہے وہ غلطی پر ہے، لہٰذا میری بات کو سارے کے سارے تسلیم کر لیں۔ اب ذرا دیکھیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اے لوگو، سب سے پہلے تو اپنے اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرو کہ میں تو ہمیشہ درست رہوں گا اور میری بات ہمیشہ درست ہوگی، اور غلط ہوگا تو دوسرا ہوگا، سامنے والا ہوگا، سب، اور مجھ سے تو خطا ہو ہی نہیں سکتی، مجھ سے تو کبھی غلطی ہوئی ہی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے انسان کو اپنی خطائیں بہت جلد بھول جایا کرتی ہیں، اور دوسری کی ہوئی غلطی وہ کبھی بھلا نہیں پاتا، اس لیے اس کو لگتا ایسے ہے، چاہے دن میں 10 بار غلطی کر لے، اس کو لگتا ایسے ہے جیسے کہ میں تو غلطی کرتا ہی نہیں ہوں۔ آپ سنیے، اس امت کے عظیم ترین نبی، ہم سب کے آقا، صاحب سچوں کے سچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بنی آدم خطا کار ہوتا ہے، لیکن اگلی بات سنو، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، بہترین خطا کرنے والا وہ ہے، یعنی اس سے تو خلاصی نہیں کہ میں خطا نہیں کرتا، خطا تو ہر ایک انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن خطا کرنے کے بعد اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ خطا کرنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، خطا کے بعد کا رویہ یہ اس سے بڑا مسئلہ ہے۔ فرمایا، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، بہترین خطا کار وہ ہوا کرتا ہے، بہترین غلطی کرنے والا وہ ہوا کرتا ہے جو اپنی غلطی کا احساس کر لے، ندامت کر لے، اور اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کر لے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ خطا کار تو ہم سب ہیں، لیکن خطا کر یا ہو جانا یا خطا کر لینا یہ برا ہے، لیکن یہ اتنا برا نہیں ہے، اس کی تلافی ہے، اس کے بعد کا ایک اور رویہ ہے، وہ اس رویے کی تلافی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ یا تو انسان کو خطا کرنے کے بعد کسی قسم کی کوئی ندامت نہیں ہوتی، کوئی شرمندگی نہیں ہوتی،
کوئی احساس نہیں ہوتا، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے میں نے جو اس دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ کا عمل کیا ہے، اس کو جو میں نے تھپڑ مارا ہے، اس کا جو میں نے پیسہ دبایا ہے، اس کا ساتھ جو میں نے ناانصافی کی ہے، یہ ڈیزرو کرتا تھا، یہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، میں نے درست کیا ہے، میں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوں، اس کا گویا علاج یہ تھا، لہٰذا اس کی غلطی ہے، میری غلطی نہیں، لہٰذا میں کس بات کی ندامت اور کس بات کا احساس شرمندگی رکھوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ یہ ایک رویہ ہوتا ہے خطا کرنے کے بعد۔ اور آپ ذرا غور کریں، دوسروں پہ غور نہ کریں، اپنی ذات پہ غور کریں۔ جب ہم سے کوئی زبان سے گالی نکل جائے، جب ہمارے ہاتھ سے کسی سے ظلم ہو جائے، جب ہم کسی کو اپنی زبان سے دھوکہ دے رہے ہوں اور جھوٹ بول رہے ہوں، عین اس وقت میں کہیں نہ کہیں ضمیر تھوڑا سا جاگتا ضرور ہے۔ وہ ذہن میں ایک لمحے کے لیے اور دل میں ایک لمحے کے لیے بات کو لاتا ضرور ہے کہ تو اب حد سے گزر رہا ہے، حد کو پار کر رہا ہے۔ جب تو اپنی اولاد سے بات کر رہا ہے تو وہاں ڈانٹتے ڈپٹتے حد کراس ہونے جا رہی ہے۔ اپنی بیگم سے بات کر رہا ہے، یہاں تک تو ٹھیک تھا، اب تیرے جو اگلے جملے نکل رہے ہیں، جو تم جملے اب بول رہا ہے، یہ درست نہیں ہے، یہاں تک تجھے نہیں پہنچنا چاہیے تھا، تو اپنے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، یہاں تک تو ٹھیک تھا، اس سے آگے جو تو جا رہا ہے یہ تجھے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ انسان کے اندر جو ضمیر ہے، اگر ایمان والا شخص ہے تو وہ اندر سے ایک مرتبہ احساس ضرور دلاتا ہے، دروازہ ضرور کھٹکھٹاتا ہے۔ یہاں پر انسان فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے اپنی بریکیں لگانی ہیں یا پھر جس روانی سے میری گاڑی چل رہی ہے اب اس کو روکنا فضول ہے، اسی روانی سے اس ساری کی ساری خطا کو کرتے چلے جاؤ۔ فرمایا بہترین خطا کار وہ ہے جو کہ خطا کرنے پر جیسے ہی احساس ہو جائے فوراً ندامت کرا اظہار کرے اور اپنے رب سے معافی مانگ لے، اے باری تعالی میں تیرا کمزور بندہ، مجھے یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ خطا نہیں کرنی چاہیے تھی، رب ذوالجلال ہو گئی، یا اللہ میں شرمندہ ہوں، ندامت کا اظہار کرتا ہوں، آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ میرے اس گناہ کو معاف فرما دیجئے۔ اب سنیے اللہ رب العزت، یہ ہے معافی مانگنا۔ اب ذرا دیکھیں کہ جس سے معافی مانگی جائے اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کو کیا کرنا چاہیے۔ اب ذرا یہیں پر ہی مثال ساتھ ساتھ سمجھتے جائیں، صرف ہم اہل سب سے بڑے حق کی بات کر رہے ہیں اور وہ حق اللہ کا حق ہے، اس لیے کہ جو بندوں کا حق ہے یہ بھی در حقیقت اللہ ہی کا حق ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے متعین کیا تو یہ حق بنا۔ یہ حقوق کس نے متعین کیے ہیں؟ حقوق کے تعیین کا اختیار اللہ رب العزت کا ہے۔ گویا حقوق العباد جن کو ہم کہتے ہیں ان کی دو حیثیتیں ہوا کرتی ہیں، ایک حیثیت حقوق اللہ کی ہوا کرتی ہے اور ایک حیثیت حقوق العباد کی ہوا کرتی ہے۔ لہذا حقوق العباد میں جہاں پر لوگوں سے معافی مانگنا ضروری، وہیں پر اللہ سے معافی مانگنا بھی ضروری ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں حقوق العباد کی زیادہ اہمیت ہے، اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ حقوق العباد کا تعلق صرف لوگوں کے ساتھ ہوگا، اللہ کے ساتھ نہیں ہے، یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی ہے، خالق کے ساتھ بھی ہے، مخلوق کے ساتھ بھی ہے، لہذا اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ ادھر بھی معافی اور ادھر بھی تلافی کرنی پڑے گی اور اوپر اللہ سے بھی معافی مانگ کر اپنے جرم کی تلافی کرنی پڑے گی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ اب ذرا دیکھیں اللہ رب العزت جن سے معافی مانگتا ہے بندہ، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں دو کام، ایک کیا؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ،
مجھ سے معافی مانگنے والا اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر ندامت کے ساتھ توبہ کر لینے والا، ایسا میں اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہوں جیسا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ ہر طرح کی میل کچیل سیاہی اندر کی جو ہے وہ اندھیرا سارا دھو کر اس کے دل کو چمکا دیتا ہوں۔ اس بندے نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے، لہذا جس سے معافی مانگی جائے اس کے لیے کیا رویہ کہ وہ فوراً معاف کر دے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر اس سے بھی اگلی بات فرمائی، اللہ فرما رہے ہیں کہ جو مجھ سے معافی مانگ لیتا ہے میں ایک تو اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، ایک اس سے اگلا درجہ صرف یہاں پہ کافی نہیں بلکہ اس کو ندامت کا اظہار ہوا ہے، شرمندگی کا اظہار اس نے کیا، مجھ سے معافی مانگی، میں کریم اور سخی ذات ہوں، صرف گناہ ہی معاف نہیں کروں گا بلکہ اپنی جانب سے بھی کچھ دوں گا۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، قرآن اعلان کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جاؤ اس کے جتنے اس نے گناہ کیے تھے ان کو بھی معاف کر دو، ان کی جگہ جو خالی ہوئی ہے یہاں پر نیکیاں درج کر دو کہ اس کے گناہ بھی معاف ہو گئے اور اتنے اضافی اجر و ثواب اور نیک اعمال بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیے گئے۔ یہ ہے معافی مانگنے کا اثر۔ معافی مانگنے کا اثر دیکھیے، معافی مانگنے کا فائدہ دیکھیے، اور گناہوں پر اکڑتا جو ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ اکڑ رہا ہے تو اس کی سزا دیں گے، اور ایسی سزا دیں گے کہ یہ یاد رکھے گا، دنیا میں بھی سزا بھگتے گا آخرت میں بھی سزا بھگتے گا۔ معافی نہ مانگنے کا بھی ایک اثر ہے اور وہ ہے تکلیف در تکلیف حاصل کرنا، اور ایک معافی مانگنے کا اثر ہے اور وہ یہ ہے گناہ بھی معاف اور اتنی جگہ پر اللہ کی طرف سے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی درج ہو جایا کرتی ہیں۔ اب آپ اس کو لے آئیں مخلوق میں، یہ تو خالق کا تعلق ہے، اب لے آئیں ہم مخلوق میں، اس لیے کیونکہ ہمارا تعلق مخلوق سے بھی بڑھتا ہے جس طرح خالق سے بڑھتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ ہم اللہ کی نافرمانیاں کر بیٹھتے ہیں، وہاں ہمارا رویہ معافی مانگنے کے اعتبار سے کیا ہونا چاہیے وہ ہمیں پتہ چل گیا کہ معافی ضرور مانگنی چاہیے اور معافی میں دیر نہیں لگانی چاہیے، اس لیے کہ پتہ نہیں میں معافی میں دیر لگاؤں پھر میری زندگی مجھے مہلت دے بھی کہ نہ دے کہ میں اپنے رب سے معافی مانگ سکوں۔ لہذا معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنی، معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنی۔ یہاں تک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کسی آدمی کو اس بات کا ڈر ہو ابھی میں معافی مانگ بھی لوں، اس گناہ سے توبہ کر بھی لوں، لیکن یہ تو میری عادت بن چکی ہے، کل پھر ہو جائے گا، میں اپنی زبان سے گالی کو روک نہیں سکتا، میں ابھی اگر گناہوں سے اپنی گالی سے معافی مانگ بھی لوں میں آدھے گھنٹے بعد پھر گالی نکال دوں گا، تو ایسی توبہ کا کیا فائدہ؟ اللہ اکبر! اللہ رب العزت نے اتنا زبردست نسخہ بیان فرما دیا، فرمایا ایک آدمی 70 مرتبہ روزانہ گناہ کرے، 70 مرتبہ اسی ایک گناہ کی اللہ سے معافی مانگے، اللہ رب العزت 70 مرتبہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جب معاف کرنے والے کو مسئلہ نہیں تو معافی مانگنے والے کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ شیطان کی چال ہوگی جو ہمیں یہ پٹی پڑھائے گی، پہلے میں پوری طرح نیک بن جاؤں پھر میں اللہ سے معافی مانگوں گا۔ یہ معافی مانگتے چلے جاؤ تم اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہوتے چلے جاؤ گے۔ طریقہ الٹ بنا لیا، پہلے نیک ہو جائیں پھر معافی مانگیں گے، ایسا نہیں ہے، آپ اللہ سے معافی مانگیں آپ نیک ہوتے چلے جائیں گے۔ شیطان نے ہمیں اس لیے پھیر دیا کہ ہماری کہیں معافی تلافی ہو کر کہیں اللہ کے واقعی نیک بندوں میں شمولیت نہ ہو جائے۔ تو ایک مسئلہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ خالق کے ساتھ ہمارا ایک تعلق، اس تعلق پر اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ فوراً اللہ سے معافی مانگ لینی ہے۔ اب ہے مخلوق کے ساتھ تعلق۔
مخلوق کے ساتھ جب انسان نے کوئی خطا کر لی ہے، کوئی لغزش کر دی ہے، حق مار لیا ہے، زبان سے نقصان پہنچا دیا، زبان کی بجائے آگے بڑھتے ہوئے ہاتھ سے نقصان پہنچا دیا، دھوکہ دے دیا، گالی نکال دی، تھپڑ مار دیا، ظلم کر دیا، حق مار دیا کسی کا، تو اب کیا ہوگا؟ اب ہوگا یہ مخلوق کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے یہی اصول رکھا ہے کہ تم یہ کرو کہ تم فوراً اس بندے سے بھی جا کر معافی مانگ لیا کرو۔ یہ معافی مانگنا اللہ سے تو پھر بھی ذرا آسان ہے، لیکن بندوں سے معافی مانگنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اور پھر اگر بندہ بھی رتبے میں کم ہو، میرا ملازم ہے، میں اس سے معافی مانگوں چاہے میں نے ظلم کیا، یہ میرے محلے میں مجھ سے کم درجے کا ہے، مالی اعتبار سے، دنیاوی عہدے اور منصب کے اعتبار سے، اسٹیٹس کے اعتبار سے غلطی میری ہے، کیا میں اس سے معافی مانگوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہی بنیادی چیز ہے جس کو آج ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنا چاہتے ہیں اور نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اگر میرا اللہ مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ میں خطا کے بعد معافی مانگ لوں، اور اگر میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ ان پر قربان، اگر وہ مجھ سے یہ چاہتے ہیں میرا امتی جب خطا اور جب کسی کی غلطی کر لے اس سے معافی مانگ لے، تو میں اپنی عزت کو 1000 مرتبہ قربان کرتا ہوں اور میں جا کر اپنے چھوٹے بڑے اپنے برابر سب سے اپنی غلطی کی معافی مانگنے کی نیت کر لیتا ہوں۔ سنیں ذرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم بخاری شریف کی روایت سنا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو تمہارا دنیا کا کوئی بھی معاملہ کسی کے ساتھ ہے تو وہ دنیا ہی میں معاف کروا لینا، میں کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن تم میں سے کسی کو اس حالت میں پاؤں کہ کوئی میرے سامنے حوض کوثر پر آئے اور اس کی گردن کے اوپر ایک اونٹ کا بوجھ لدا ہوا ہو، یعنی اس نے کسی کا حق دینا ہو، اور وہ میرے سامنے آئے، میں اس کی سفارش نہیں کروں گا، جائے گا جا کر پہلے معافیاں مانگے گا، اور وہاں پر معافی ایسے نہیں ملے گی، نیکیاں دینی پڑیں گی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش سے محروم کر دیا جائے گا وہ شخص جو دنیا میں اپنے معاملات کو معافی اور تلافی کے بعد صاف کر کے آخرت میں حاضر نہیں ہوگا۔ کتنا بڑا نقصان ہے یہ، تو اتنا بڑا نقصان، کیا میں اپنی ایگو اور اپنی یہ جو عزت جو میں نے مصنوعی بنائی ہوئی ہے، کیا اس کو قربانی دے کر کیا میں اتنی بڑی قیمت چکاؤں گا؟ یہاں تو میں اسی طرح مر گیا، میں نے معافی نہیں مانگنی، لیکن ذرا دیکھ لوں میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ وہاں پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا، خبردار اپنے معاملات کو دنیا میں نمٹا کر آنا، قیامت والے دن کوئی میرے سامنے اس حالت میں نہ آئے، اس کی گردن پر گائے کا، پھر فرمایا بکری کا، پھر فرمایا مرغی کا، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی اشارہ فرما دیا، کوئی اپنے گردن پہ وہ بوجھ لاد کے میرے پاس نہ آئے، میں اس دن میں اس کی سفارش نہیں کروں گا جب تک کہ وہ جا کے اپنے بھائی سے معافی نہ کروا لے گا۔ اور ذرا دیکھیں، کیا وہاں پر بھی معافی نہیں مانگیں گے؟ وہاں تو گڑ گڑائیں گے، پیروں میں پڑیں گے، ذلت کی جو انتہا ہو جائے گی اس میں گر جائیں گے۔ اور قرآن کہتا ہے اگر ایک آدمی اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ پوری کی پوری زمین اور آسمان، اس میں بھرا ہوا سونا اور چاندی اور چیزیں فدیے میں کب دے دے کہ اللہ تو یہ سب کچھ لے لے، مجھے معاف کر دے، اگر اس کے اختیار میں ہو تو قیامت والے دن وہ ساری کل کائنات کو اپنی جان چھڑانے کے لیے، معافی کی تلافی کے لیے دینے کے لیے رضامند ہو جائے گا۔ لیکن وہاں پہ پھر اگلا معاف کرے گا یا نہیں کرے گا یہ بھی سمجھ لیجئے۔ یہاں تو دنیا ہے، یہاں تو معاف کرنے والے کے پاس جائیں
اس کو راضی کرنا چاہیں، یا تیرا یہ نقصان ہوا تھا یہ نقصان لے لے، یار میں ہاتھ جوڑتا ہوں تیرے آگے تو مجھے معاف کر دے، یار میں تیرے جو ہے وہ گوڈوں کو ہاتھ لگاتا ہوں، تیرے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا ہوں، یار میں تیرے پاؤں کو ہاتھ لگا دیتا ہوں، یار میں اپنی ٹوپی پگڑی اٹھا کے تیرے پاؤں میں رکھ دیتا ہوں، کون سی حد ہوگی جہاں جا کر وہ نہیں مانے گا؟ اللہ کی قسم یہ بہت چھوٹا منظر ہوگا اس آخرت کے مقابلے میں جہاں جا کر اگلا انسان معاف کرنے کی پوزیشن میں موجود ہی نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا جا اپنا کام کر، اپنی نیکیاں لے کر آ اور میرے کھاتے میں جمع کروا، اگر وہ میرا پورا ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ میرے گناہ لے اور اپنے ذمے میں ڈال اور جہنم میں جا اور جا کر وہاں جل اور اپنی سزا بھگت، اس کے بعد آئیں۔ اس طرح یہاں پر معافی تلافی ہوا کرے گی۔ تو ذرا اس منظر کو دیکھیں اور یہاں کے منظر کو دیکھیں، کون سا آسان ہے؟ یہ تو بہت آسان ہے، یہاں کا معاملہ تو بہت آسان ہے۔ اور اب دیکھیں جس سے معافی مانگی جا رہی ہے وہ میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی اس جگہ پہ ہو سکتے ہیں، کوئی آپ سے بھی معافی مانگ سکتا ہے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے لوگو جب کوئی تم سے معافی مانگا کرے تو اس کو معاف کر دیا کرو اور بھلا دیا کرو اس کی خطا۔ اگلا جملہ بڑا زبردست فرمایا، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ تو بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا۔ اشارہ دے دیا تم اللہ کی مخلوق کو معاف کرو، اللہ رب العزت تمہیں معاف فرما دیں گے۔ کتنا اعلیٰ دین اللہ نے ہمیں دے دیا، کتنی بہترین تہذیب اللہ نے ہمیں سکھا دی، ہمارے معاملات کو اللہ نے کتنا آسان بنا دیا۔ ہم ہی ہیں جو اپنی زندگیوں کو کھینچ تان کے مشکل سے مشکل ترین کرتے چلے جا رہے ہیں، خطاؤں کو اپنے نامہ اعمال میں جمع کر کر کے، ظلم کو اپنے نامہ اعمال میں جمع کر کر کے، اپنی انا، ایگو اور تکبر کو اپنے اندر بسا بسا کے اپنی زندگی کو خود جہنم بنا کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اتنی اتنی گولیاں کھاتے ہیں، یہ شوگر کی ہے، یہ بلڈ پریشر کی ہے، یہ ڈپریشن کی ہے، لیکن کسی کو معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کے پاس جا کر معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر یہ کام کر دیں تو یہ ساری کی ساری بیماریاں ویسے ہی چھوٹتی چلی جائیں، انسان کا ذہنی ڈپریشن سے نکل جائے۔ اور آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے اس معافی کے اندر کیسا اثر رکھا ہوا ہے کہ ایک بندہ معافی مانگنے کے لیے آپ کے پاس آ جائے اور آپ سے کہنا شروع کرے، یار مجھے بڑا احساس ہے میں نے تیرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، میں آج نادم ہوں۔ آپ خود سن کے یہ جملے دیکھیں، آپ کا اپنا دل نرم ہونا، پسیجنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو کیا شرمندگی ہوگی؟ ہمیں شرمندگی آنی شروع ہو جاتی ہے، ہم اس کو راستے میں روک دیتے ہیں، بس بھائی بس کر، اب تو اس سے زیادہ معافی نہ مانگ، میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے معاف کر دیا ہے۔ آخری بات سنا کے بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ ایک اور ہدایت بھی ہمیں ملی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں، یہ تو عام قاعدہ کلیہ تھا جو میں نے بیان کر دیا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جن کو ندامت کا احساس نہیں ہوتا۔ معافی مانگنے کے لیے ندامت کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن میں یہ بھی ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو تم اتنی ہی زیادتی کا بدلہ لینا چاہو تو تمہیں اس کی اجازت ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جس کے دل میں ندامت کا اظہار پیدا ہی نہیں ہوا۔ ایک آدمی غلطی کرتا ہے اور کہتا ہے میں ٹھیک کرتا ہوں، میں نے ٹھیک کیا ہے، میرا حق بنتا ہے، تو میرا چھوٹا ہے، تو ملازم ہے، تو میرا فلاں ہے، تیری کیا مجال، میں چودھری ہوں۔
اور یہ ظلم کر رہا ہے اور اس پہ ندامت کا کوئی احساس نہیں ہے، اللہ فرما رہے ہیں یہ معافی مانگ ہی نہیں رہا، تو ایسا آدمی اگر تم نے اس کو معافی کرتے چلے گئے تو یہ تو جری ہوتا چلا جائے گا، مزید دلیر ہوتا چلا جائے گا، آج تمہارے ساتھ نا انصافی کی کل کسی اور کے ساتھ کرے گا، یہ تو نا انصافی در نا انصافی کرتے کرتے آج ایک مخلوق خدا کو نقصان پہنچایا، کل اس کا دائرہ 10 تک پہنچ جائے گا، اس کا روکنا بھی ضروری ہے، چنانچہ اس کو معاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے خلاف پرچہ بھی کٹواؤ، اس کا مقدمہ بھی لڑو، اس کے لیے سفارشیں بھی کرواؤ، اس کو اس کی سزا بھی دلواؤ، کیوں دلواؤ؟ تمہارے دل میں کیا جذبہ ہونا چاہیے؟ اس کو ندامت کا احساس نہیں، یہ کہیں میرے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد آگے لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کرے، میں ان لوگوں کے لیے روک رہا ہوں اس کو، لہذا آج سزا ملے گی، یہ شاید باز آ جائے، اب تمہارے ذمے بھی اس کی اور تمہارے دل میں بھی اس کی خیر خواہی کا جذبہ ہے، اگر یہ جذبہ ہے تو قرآن اس کی بھی ہدایت کرتا ہے کہ اس کو معاف کرنے کی بجائے اس سے بدلہ اور اس سے اس کا قصاص اور اس سے اس کا انتقام وہ لینا بھی جائز ہے، لیکن یاد رکھنا اس بدلہ لینے میں تم بھی حد سے تجاوز کر کے ظالم نہ بن جانا۔ اللہ اکبر، کتنا خوبصورت دین ہے، اگر اس نے ایک تھپڑ مارا ہے تو تم بھی بدلے میں ایک ہی مارنا، یہ نہ کرنا زیادتی کہ تم پھر کئی سارے لگاؤ اس کو، اس نے جتنا تمہارا مال کا نقصان کیا پھر اتنا ہی مداوع کرنا، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم اتنا ہی بدلہ لو جتنا تم پر ظلم کیا گیا ہے تو اللہ اس کی بھی اجازت دے رہا ہے، اور اس میں بھی مقصود کیا ہے؟ اسی کی خیر خواہی اور دوسرے لوگوں کی خیر خواہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت اتنے خوبصورت دین پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے، معافی اپنی خطاؤں کی مانگنے کی، اور جو ہمارے پاس آ جائے معافی مانگنے اس کو معاف کرنے کی، اللہ ہمت اور جرت عطا فرما دے، اگلی زندگی اپنی معافی مانگ کر اور معافی دے کر جینے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔